السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تری الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. یہ خطبات کا سلسلہ جو کچھ عرصے سے جاری ہے یہ ذکر الہی سے متعلق ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اس مضمون کو شروع کروں میں یہ اطلاع آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا بین الاقوامی جلسہ قادیان میں جو منعقد ہو رہا ہے، ہم اسی جلسے میں آج ٹیلی ویژن کے ذریعے سے شامل ہو رہے ہیں. اور اس بین الاقوامی جلسے میں دنیا کی اور بھی جماعتیں اور مجالس شامل ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ عجیب انتظام اس نے جماعت احمدیہ کے لیے فرما دیا ہے کہ جلسہ قادیان میں ہو یا لندن میں یا موریشس میں، وہ اللہ کے فضل سے ایک بین الاقوامی صورت اختیار کر جاتا ہے. لیکن خصوصیت سے قادیان میں ہونے والا جلسہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک بھی ہے، معزز بھی ہے. ایک ایسا جلسہ ہے جس کے ساتھ بہت ہی پاکیزہ یادیں وابستہ ہیں. بس یہ دن ایک غیر معمولی دن ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اسی کی دی ہوئی توفیق کے مطابق آج ہم سب جو آج ماریشس میں احمدی موجود ہیں اور باقی دنیا میں جہاں جہاں بھی جماعتیں موجود ہیں، اللہ کے فضل سے اس بین الاقوامی قادیان کے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں۔ کچھ اور بھی جلسے ہیں، کچھ اور بھی ذیلی تنظیموں کے اجتماعات ہیں، وہ سارے اس دن میں آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ان میں سے لجنہ اماء اللہ انڈونیشیا اپنا 10واں سالانہ اجتماع منعقد کر رہی ہے، اور دوسری مجلس شورا۔ بعض عرب ممالک کی لجنات نے بھی اللہ کے فضل کے ساتھ اب لجنات کے اجتماعات شروع کر دیے ہیں۔ ضلع جہلم، ضلع واہ کینٹ، ضلع ٹیکسلا کی جماعتوں کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جماعت ہائے احمدیہ فجی، نائجیریا، نیوزی لینڈ کا جلسہ سالانہ بھی ہو رہا ہے۔ جلسہ نائجیریا میں اس شمالی علاقے کے ایک بہت ہی معزز امیر جو اپنے ایک وسیع علاقے میں سب سے زیادہ معزز عہدے پر فائز ہیں، امیر کہلاتے ہیں، یہ خالص مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہ مجھے انگلستان آ کر ملے بھی تھے اور بہت سی غلط فہمیاں ان کی دور ہوئیں۔ چنانچہ وہ بھی اب خدا کے فضل سے نائجیریا کے جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ خصوصیت سے ان کو بھی میں ساری جماعت کی طرف سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ ان کی یہ شمولیت ان کے لیے اور ان کے سارے علاقے کے لیے بابرکت ثابت ہو۔ اسی طرح جماعت اسپین کی تینوں ذیلی تنظیموں یعنی انصار، خدام اور لجنہ کے سالانہ اجتماعات بھی ہو رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ اور جماعت جرمنی کے مختلف ریجنز کے تربیتی کورسز یعنی تربیتی درس جاری ہیں۔ خصوصیت سے اس ضمن میں آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسی پیمانے پہ اپنے ہاں کام شروع کریں، یعنی موریشس والے خاص طور پر اس وقت میرے مخاطب ہیں۔ جماعت جرمنی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یورپ میں تبلیغ میں سب پر بازی لے گئی ہے اور حیرت انگیز انقلابی کام کیے ہیں۔ چونکہ بہت تیزی سے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کو میں نے خصوصیت سے نصیحت کی تھی کہ جن جن دوستوں کو آپ کے ذریعے اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، ان کے لیے مستقل تربیت کے انتظام ہونے چاہیے، اور باقاعدہ ان کو طریق سمجھایا کہ اس طریق پر آپ مختلف تربیتی اقدامات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اطلاعات مل رہی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہدایت کے مطابق پوری تندہی اور پورے اخلاص کے ساتھ جماعت جرمنی کی مختلف تنظیمیں اور جماعت جرمنی سے وابستہ سب خدام مل کر بہت عمدگی سے تربیتی کلاسز کا انعقاد کر رہے ہیں، اور نو مسلم بھی اور مسلمانوں میں سے بھی جو احمدی ہونے والے ہیں وہ باقاعدہ ان میں حصہ لیتے ہیں۔ مختلف کام ان کے سپرد کیے جاتے ہیں، جماعتی تنظیم سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، چندوں کے نظام سے آگاہ کیا جاتا ہے، نظام خلافت کا مضمون انہیں سمجھایا جاتا ہے، اور پھر انتظامات میں ان کو شامل کرنے کے لیے انتظامی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ اگلے سال کی عظیم تعداد میں بیعتوں سے پہلے جو گزشتہ سال احمدی ہوئے ہیں وہ پوری طرح جماعت میں ہضم ہو چکے ہوں گے، جذب ہو چکے ہوں گے۔ تو باقی دنیا کی جماعتوں کو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اسی طریق پر وہاں بھی تربیتی انتظامات ہونے چاہیے۔ قادیان کا جہاں تک جلسہ ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ میں ان سب کو مخاطب ہوں جو دنیا کے کونے کونے سے آج قادیان میں حاضر ہوئے ہیں۔ قادیان کے باشندگان اس وقت بھاری اکثریت میں سکھ ہیں، اور سکھوں نے جماعت احمدیہ سے ہمیشہ بہت حسن سلوک سے کام لیا ہے۔ ساری دنیا کی جماعتیں اس پہلو سے ان کے ممنون ہیں۔ مذہبی اعتقادات میں اختلافات اپنی جگہ، مگر انسانی قدروں پر اور انسانی قدروں کے لحاظ سے انسانی سطح پر اعلیٰ تعلقات استوار کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔
اور مذہبی اختلافات اس دوسرے معاملے میں مانع نہیں ہیں، اس کو روکتے نہیں، بلکہ مذہب بحیثیت مجموعی انسانی قدروں کے اضافے کی خاطر آتا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے، جوں اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے انسانی تعلقات بھی اسی طرح مقدس اور پاکیزہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے نام پر نفرتیں نہیں بکھیری جاتی بلکہ محبتوں کے پھول بچھائے جاتے ہیں۔ یہ اگر مذہب کا اعلیٰ مقصد نہیں تو پھر مذہب بالکل بے معنی اور بے حقیقت چیز ہے۔ بس اس پہلو سے قادیان کے باشندے ایک نہایت اعلیٰ نمونہ پیش کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ سکھوں کے بنیادی عقائد میں سے بعض ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں اختلاف ہے اور ان کو ہمارے عقیدوں سے اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی سطح پر ہم مل جل کر رہ سکتے ہیں، اور سب دنیا کے گروؤں کی یہی تعلیم ہے کہ انسان کو انسان سے محبت کرنی چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ بس آپ سب لوگ جو وہاں جمع ہوئے ہیں، آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور ہے کیا، بس ان سے آپ حسن سلوک کریں، یہاں تک کہ آپ کے حسن سلوک کی یادیں ان کو اور زیادہ اس محبت کے رستے پر آگے بڑھائیں، اور تمام دنیا میں انسانی بھائی چارے کی جو مہم جماعت احمدیہ نے شروع کر رکھی ہے اس مہم کو مزید تقویت ملے۔ یہ سال جو گزرا ہے اسے میں نے عالمی بھائی چارے کا سال قرار دیا تھا اور جماعتوں کو نصیحت کی تھی کہ پوری کوشش کریں کہ اس سال میں مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف قوموں کے لوگ، مختلف جغرافیائی خطوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ بس قادیان کا جلسہ اس سال کا ایک اختتام ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ اختتام بہترین پھل پیچھے چھوڑ جائے گا جو میٹھے ہوں گے، باقی رہنے والے ہوں گے، اور صحت کے لیے، یعنی انسانی اخلاق کی صحت کے لیے بہت مفید اثرات پیچھے چھوڑیں گے۔ اب ذکر الہی کے مضمون کی طرف لوٹتا ہوں۔ ذکر الہی کا مضمون صرف کسی ایک جلسے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ عالمی طور پر تمام بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے، اور کسی ایک لمحہ کی بات نہیں بلکہ ساری زندگی کے تمام لمحوں پر یہ ذکر محیط ہے، اور صرف مسلمانوں کا ذکر نہیں، دنیا کے ہر مذہب نے اپنے اپنے طور پر ذکر الہی پر کچھ نہ کچھ زور دیا ہے، اور مذہب کا آخری خلاصہ ذکر ہے۔ بس ذکر سے متعلق بہت کھول کھول کر جماعت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ذکر ہے کیا، کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر کیا پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی اور ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے طریق بیان کر رہا تھا، اور بات اس طرح چھیڑی تھی کہ ایک مشہور عرب شاعر امراء القیس گزرا ہے جس نے اپنے دو ساتھیوں کو یہ کہہ کر ایک منزل پر رکنے کی ہدایت دی کہ یہ میرے محبوب کی منزل کے مٹے ہوئے نشانات ہیں، انہیں دیکھ کر میرا محبوب مجھے یاد آتا ہے، بس اے میرے ساتھیوں تم بھی ٹھہرو، کچھ عرصہ ہم مل کر ان مٹتے ہوئے نشانات پر آنسو بہا لیں۔ تو میں نے یہ ذکر کیا کہ ایک شاعر اپنے محبوب کے ساتھ ایسا تعلق رکھتا ہے کہ اس کی منزل کے مٹے ہوئے نشانات بھی اس کا ذکر کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے ہم کیسے غافل ہو سکتے ہیں جس کے نشانات تمام کائنات پر محیط ہیں، جو آفاق میں بھی ہے اور انفس میں بھی ہے، باہر بھی ہے اور اندر بھی ہے۔ انسان خواہ باہر کی دنیا کا مطالعہ کرے یا اپنے نفس میں ڈوب جائے، ہر جگہ اسے خدا تعالیٰ کے مٹتے ہوئے نہیں، زندہ ابھرتے ہوئے نشان دکھائی دیں گے۔ وہ نشانات ہیں تو زندہ اور روشن بھی،
لیکن انسانی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ نشان نہ دکھائی دیتے ہیں بعض لوگوں کو، نہ ان میں کوئی روشنی نظر آتی ہے۔ واقعتاً یہ ہے کہ یہ شعور ہے جو بیدار ہوتا ہے، یہ بصیرت ہے جسے بینائی عطا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر خواہ آپ کسی طرف دیکھیں وہیں خدا تعالیٰ کے عظمت کے نشان، اس کی تسبیح کے نشان، اس کی تحمید کے نشان ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی آپ کی ذات کو ان کو دیکھنے کا شعور مل رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ نشان یوں لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے ابھر کر سامنے آ رہے ہوں، اور پھر وہ روشن تر ہوتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ پہلے سے روشن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کی تاریکی دور ہو رہی ہے، آپ اپنے اندر ایک نئی روشنی پاتے ہیں، اس لیے وہ روشن نشانات آپ کو اسی نسبت سے روشن دکھائی دینے لگتے ہیں۔ بس اس ذکر میں سب سے زیادہ اہم ذکر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، کیونکہ آپ سے زیادہ خدا تعالیٰ کو کبھی کسی نے یاد نہیں کیا، اور آپ سے زیادہ کوئی اللہ کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا۔ ایک ایسا پاکیزہ وجود تھا جو کلیتاً خدا کی محبت میں غرق ہو گیا، کچھ بھی اپنا باقی نہ چھوڑا۔ آپ کے ہر زندگی کے ہر لمحے پر خدا کی یاد محیط تھی۔ تو اگر ہمیں خود علم نہ ہو کہ ہم کیسے ذکر کریں، تو وہ مذکر ہمارے سامنے ہے، وہ نصیحت کرنے والا اپنی ذات میں ایک زندہ ذکر، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم میں ایک ذکر رسولہ بھیجا ہے، ایسا رسول بھیجا ہے جو مجسم ذکر ہے۔ بس اس لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ذکر الہی کا ہی مطالعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ذکر ہے، یہ رسول ذکر ہے، مجسم ذکر ہے۔ بس خدا کے ذکر کا مطالعہ سب سے بہتر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہو سکتا ہے۔ ان باتوں میں سے، ان چند احادیث میں سے جو میں نے اس موقع کے لیے منتخب کی ہیں، جو باقی تھیں میں اب وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتا ہوں۔ یہ مضمون ہے جو ہمیشہ ہر روز ہر خدا کے قریب ہونے والا بندہ اپنی ذات میں مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی گواہی ہے جو ساری کائنات میں پھیلی پڑی ہے، یعنی ہر انسان جو اللہ تعالیٰ سے پیار کی بات کرتا ہے، اس سے تعلق بڑھاتا ہے، اس کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا یہ سلوک ہر بندے سے برابر ہوتا ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ خدا کی طرف میں نے تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت زیادہ میری طرف توجہ فرمائی اور احسان فرماتے ہوئے میرے قریب آیا۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب خدا کسی اور انسان کے نہیں ہوا، اور جس تیزی سے خدا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ گر ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور سب سے زیادہ قوت کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ آن حضور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ خدا تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے کہ تم میری طرف ایک بالشت آؤ تو میں تمہاری طرف ایک ہاتھ آؤں گا، تم میری طرف چل کے آؤ تو میں دوڑ کر آؤں گا، تو خدا نے جیسا خدا کو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، ویسا کبھی دنیا میں کوئی اور نظارہ دکھائی نہیں دیا۔ یہی وہ مضمون ہے جو ہمیں عرش الہی کے معنی بھی سمجھاتا ہے، اور اسی تعلق میں میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کہ تو ملائکہ کو دیکھے گا کہ وہ عرش کے گرد جمگھٹے بنائے ہوئے، یعنی ایک دوسرے پر گرتے ہوئے اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں،
یعنی جھرمٹ پہ جھرمٹ بنے ہوئے، اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی حمد کے گیت گاتے ہیں، اور وہ وقت ہوتا ہے جب کہ بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ تمام فیصلے حق کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اس میں یہ ذکر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ جب کسی مجلس میں میرا ذکر کیا جاتا ہے تو فرشتے تہ در تہ، غول در غول اس مجلس پر اترتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سے آسمان تک اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ فرشتے اس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، اس حمد میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ذکر لے کر خدا کے حضور بلند ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے کہ کن کو بخشا جائے گا اور کن سے درگزر کی جائے گی اور کن سے غیر معمولی احسان کا سلوک فرمایا جائے گا۔ تو بس اس آیت کریمہ میں جو ذکر ہے وہ وہی ذکر نظر آتا ہے جو اس حدیث میں ہے، اور اس سے ہمیں عرش کا مفہوم بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ عرش دراصل اس دل کا نام ہے جس میں خدا کی یاد ہو، کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جب خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اسے مکمل فرما لیا تو اس کے بعد عرش پر قرار پکڑا، ثم استویٰ علی العرش۔ تو دنیا کو بنانے کے بعد دنیا سے ہٹ کر کہیں دور تو نہیں چلا گیا۔ اگر عرش کسی دور کے بعید از تصور مقام کا نام ہے، ایسی جگہ کا نام ہے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، تو خدا نے پھر یہ کیا کیا کہ 6 دن میں تو دنیا بنائی، اسے مکمل کیا، انسان میں روح پھونکی اور اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ خدا کی یاد کر سکے، اور پھر عرش پر واپس چلا گیا اور وہاں جا کے بیٹھ رہا۔ یہ ایک جاہلانہ تصور ہے، قرآن کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ عرش پر قرار پکڑنے سے مراد یہ ہے پھر خدا نے وہ دل بنائے جو ذکر الہی سے معمور ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ دل بنائے جن میں اللہ کا نام لیا جاتا تھا، اور جیسا کہ اس حدیث میں وعدہ فرمایا گیا ہے جہاں تم خدا کا ذکر کرو گے وہاں ضرور خدا توجہ فرمائے گا۔ اللہ اپنی تمام تر توجہات کے ساتھ ان دلوں میں اترنے لگا جو اس کا عرش بن گئے۔ یہی وہ معانی ہیں جن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا ایک عظیم فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ عرش کو کائنات سے پرے ڈھونڈتے ہیں، لیکن حقیقت میں محمد مصطفیٰ کا دل ہی تھا جو عرش الہی تھا، اسی پر سب سے عظیم قریب تر نظارے خدا تعالیٰ کے آپ نے دیکھے ہیں، کیونکہ وہ صفات باری تعالیٰ کی آماجگاہ تھا۔ تمام اسماء جو اللہ کی صفات سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام تر حضور اکرم کے دل میں جلوہ گر تھے، اور وہی مقام تھا جہاں خدا کو اترنا چاہیے تھا۔ بس یہ آیت کریمہ جو بیان فرما رہی ہے کہ فرشتے حول العرش اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اول طور پر اس عرش سے مراد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مطہر ہے، اور پھر تمام ذکر کرنے والوں کے دل ہیں جہاں خدا کی یاد کے ساتھ ساتھ خدا کچھ نہ کچھ اترتا رہتا ہے، اور فرشتے وہیں جائیں گے جہاں خدا جائے گا۔ یعنی مقام کے لحاظ سے تو حرکت نہیں ہوتی، لیکن معنوی لحاظ سے جہاں خدا کو پائیں گے، کیونکہ عرش کے گرد فرشتے گھومتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں لکھا گیا ہے، وہیں فرشتے ہوں گے۔ بس وہ حدیث جو یہ بتاتی ہے کہ ذکر الہی کرنے والوں پر فرشتے تہ بتہ ایک طبق بطبق زمین سے آسمان تک اترتے ہیں، اور جب زمین کو آسمان تک مکمل بھر دیتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ عرش الہی پر اتر رہے ہیں، اور اس وقت وہاں ذکر الہی کرنے والے خدا کا عرش بن جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ مجسم ذکر الہی تھے، اس لیے خدا ہمیشہ وہیں جلوہ گر رہا، ایسا اترا ہے کہ پھر دوبارہ اٹھنے کا نام نہیں لیا، اور شاید ہی کوئی ایک انسان ایسا ہو
جو مجسم ہمیشہ ہمیش کے لیے ہر لمحہ لمحہ ذکر بن چکا ہو. اگر کوئی بنا ہو تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ لقب ملنا چاہیے کہ وہ ذکر الہی بن گیا. مگر جہاں تک میں نے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے مجھے کسی مذہب میں اس مضمون کی کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ خدا تعالیٰ نے کسی اور نبی اور کسی پیارے کو مجسم ذکر کہا ہو. بس اس پہلو سے اگرچہ تمام انبیاء ذکر الہی ہوتے ہیں لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اور وجود ذکر الہی کہلانے کا مستحق نہ بنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مکے کے رستے پر چلتے ہوئے ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا ہے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جمدان کی سیر کرو مفردون سبقت لے گئے. یعنی صرف یہ فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کی سیریں کرو پھیل جاؤ اور ساتھ فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مفردون کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے. اس ضمن میں جو میں نے تحقیق کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی میں مفرد کا لفظ بھی پایا جاتا ہے اور مفرد کا بھی. مفرد کا مطلب ہے خود الگ ہو جانے والا. چنانچہ ایک ایسا سوار جو اکیلا گھڑ سواری کرتا ہوا کہیں نکل جائے اسے مفرد کہتے ہیں. لیکن مفرد کا مجہول مضمون ہے یعنی وہ جسے اکیلا کر دیا گیا ہو. تو میں نے غور کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ہر لفظ میں گہری حکمت ہوتی تھی. کیا وجہ ہے کہ آپ نے خود بخود الگ ہونے والوں کو مفرد نہیں فرمایا بلکہ مفرد فرمایا ہے اور ساتھ یہ فرمایا کہ مفرد آج بازی لے گئے. مفرد کا مطلب ہے جو ایک طرف لے جایا گیا ہو, جو اکیلا کر دیا گیا ہو. تو مراد یہ ہے کہ عشق الہی میں اللہ کے ذکر سے مجبور ہو کر کچھ لوگ الگ الگ ان پہاڑوں پہ نکل کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جو مجبور کر کے ایک طرف لے جائے گئے ہیں جنہوں نے باقیوں سے تعلق توڑا ہے کیونکہ وہ شرماتے تھے کہ ان کے سامنے ان اللہ کی محبت کے آثار ان کے چہرے پر ظاہر ہوں اور ان کی آنکھوں سے برسنے لگیں. بس وہ مفرد ہوئے یعنی علیحدہ کر دیے گئے اور عشق نے ان کو علیحدہ کر دیا. تو عشق کی مجبوری سے الگ ہونے والوں کے متعلق حضور نے خبر دی کہ وہ بازی لے گئے اور ساتھ سب کو ہدایت فرمائی ہے تم بھی سیریں کرو. مراد یہ ہے کہ تم بھی سیریں کر کے کچھ ویسی کیفیات پیدا کرو اپنے دل میں جیسی میرے بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہوئی اور خدا نے گویا مجھے خبر دی ہے کیونکہ حضور اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں فرمایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لازماً وحی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ آج تیرے ایسے یہ ساتھی ایسے عشاق ہیں جن کو میری محبت مجبور کر کے الگ الگ پہاڑ پر لے گئی ہے. باقیوں کو بھی ہدایت کر, یہ بھی ایسی کوشش کریں. چنانچہ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ مفرد کون ہوتے ہیں. جہاں تک آپ کے ذکر کے اوقات کا تعلق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ کہ محمد رسول اللہ تو اللہ کو ہر لمحہ یاد کیا کرتے تھے. میں کس لمحے کی بات کروں, کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ذکر سے غافل رہے ہوں. بخاری اور ترمذی میں مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے. خدا تعالیٰ کی جلال اور کبریائی کا ذکر جاری تھا. آپ خود بھی اس سے بے حد متاثر تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ دائیں بائیں اس ذکر سے وجد میں آ کر جھوم رہے تھے اور آپ کے پاؤں کے نیچے سے ممبر اس زور سے ہل رہا تھا اور کانپ رہا تھا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں ممبر خود بھی ٹوٹ کر گر جائے اور آپ کو بھی لے گرے. تو ایک عاشق کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اپنے محبوب کو یاد کرنے سے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر بھی ایک وجد کی صورت میں طاری ہو جایا کرتی تھی. اس کا اثر جسم پر بھی بعض دفعہ ظاہر ہوتا تھا.
اور خدا کے ذکر سے اس طرح جھومتے تھے کہ وہ راوی کہتا ہے کہ ممبر بھی ساتھ کانپ رہا تھا، اور اس شدت سے کانپ رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہیں گر کے اس سے چوٹ نہ آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول یبن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنم واسد فقرک ولا تفعل ملات یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ جامع ترمذی۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے وقت میرے لیے فارغ ہو جایا کر، یعنی اپنے دل میں اور خیال نہ آنے دیا کر، کلیتاً میرے لیے اپنے سارے وجود کو خالص کر لیا کر، اس میں کوئی اور باقی نہ رہے۔ اگر تو ایسا کرے گا، اور پھر فرمایا تفرغ عبادی املا و صدر کا غنان، میں تیرے دل کو، تیرے چھاتی کو غنا سے بھر دوں گا، تجھے کسی کوئی حاجت تیرے دل میں باقی نہیں رہے گی۔ یہ جو محاورہ ہے چھاتی کو غنا سے بھرنے کا، یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی گہرا محاورہ ہے، اس میں ڈوب کر اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا میں اسے بے شمار دولت عطا کروں گا، یہ نہیں فرمایا کہ میں دل کو مستغنی کر دوں گا، فرمایا میں اس کی چھاتی غنا سے بھر دوں گا۔ غنا سے چھاتی بھرنا تب پیدا ہوا کرتا ہے جب ایک انسان سر سے پاؤں تک راضی ہو جائے اور کسی اور چیز کی حاجت نہ رہے، جو چاہتا ہے سب اس کو مل جائے۔ اور دوسرا غنا کا مطلب یہ ہے وہ دنیا سے مستغنی ہو جائے، خدا کا پیار اتنا اس کو عطا ہو اور خدا کے ذکر سے اتنا مزہ آئے کہ غیر اللہ کی حاجت ہی نہ رہے، پرواہ نہ رہے کہ کچھ کسی اور کے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کو وہ کچھ مل جائے جو اس کی چاہت ہے، یعنی خدا اس کو مل جائے اور پھر دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ تو فرمایا دل نہیں فرمایا، یہاں صدر فرمایا ہے کہ اس کی چھاتی بھر دوں گا میں پوری۔ اب مختلف لوگوں کے اوپر اس حدیث کا مختلف رنگ میں اطلاق ہوگا۔ بعض لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں اور ضرورت اتنی شدید ہو جاتی ہے بعض دفعہ کہ عبادت کرتے وقت ان کی توجہ اللہ کے پیار کے ذکر سے ہٹ کر اپنی مشکل اور مصیبت اور ضرورت کی طرف اتنی زیادہ منتقل ہو جاتی ہے کہ خدا کا ذکر محض ذریعہ ہے اس اپنی حاجت کو پورا کرنے کا، اور بار بار وہ جو ان کا فقر یا ان کی مصیبت ہے وہ ذہن پر قبضہ کرتے ہیں اور اللہ کی یاد سے ہٹا کر اس طرف لے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی ایک دعا مانگی جاتی ہے، ایسی ضرورت کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ان ضرورتوں سے ہی مستغنی ہو جاؤ، کوئی خیال کوئی مصیبت ایسی باقی نہ رہے جو خدا کے ذکر سے تمہیں غافل کرنے والی ہو، تو عبادت اس طرح کیا کرو کہ اپنی چھاتی میرے سوا ہر دوسری چیز سے خالی کر لیا کرو۔ جب تم اس طرح عبادت کرو گے تو میں تمہیں ہر مصیبت سے خالی کر دوں گا، ہر لالچ سے تمہارے دل کو پاک کر دوں گا، یا دوسرے لفظوں میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا جس کی تمہیں تمنا ہے، اور اتنا دوں گا کہ تمہاری تمنا کہے گی کہ ہاں میں سیراب ہو گئی، میں بھر گیا، میرا پیٹ بھر گیا، مجھے اور نہیں چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ ایک تمنا جو پھیل سکتی ہے وہ چھاتی کو بھرا کرتی ہے، اور فرمایا تیری چھاتی میں استغنا سے بھر دوں گا اور غنا سے بھر دوں گا۔ لیکن اور ساتھ فرمایا اسد فقرہ کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ تجھے مستغنی کر دوں گا اس لیے کہ تو غریب ہونے کے باوجود خدا کی محبت سے راضی ہوگا، یہ وضاحت بھی ساتھ فرما دی۔ یہ بھی تو ہو جاتا ہے بعض دفعہ،
ایک انسان ذکر الہی میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ دنیا کی اس کو پرواہ کوئی نہیں رہتی. لیکن یہاں صرف یہ مضمون نہیں ہے. دوسرا پہلو یہ بیان فرمایا ہے اسد فقرہ کا، میں غربت کو تجھ تک پہنچنے سے روک دوں گا. غربت تجھے ہاتھ نہیں لگا سکے گی. تو وہ لوگ جو خدا کی خاطر اپنی دنیا کے جھمیلوں سے پاک ہو جاتے ہیں، ان سے کٹ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری دنیا کی ضرورتیں خود پوری فرما دیتا ہے، ان کا ضامن بن جاتا ہے. بس ہر پہلو سے یہ حدیث ایک عظیم الشان پیغام ہے انسان کے لیے کہ ذکر الہی کے نتیجے میں تمہاری دل کی اعلیٰ تمنائیں بھی پوری ہوں گی. یعنی خدا اپنے وجود سے تمہارے سینوں کو بھر دے گا اور تمہاری ادنا تمنائیں بھی پوری ہوں گی. یعنی غربت تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی. غربت کو اذن نہیں ہوگا کہ تمہارے گھر کے دروازے کھٹکھٹا سکے، اور تمہیں آخرت بھی عطا ہوگی اور دنیا بھی عطا کی جائے گی. فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلَ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے ہاتھ کاموں سے فارغ ہی نہیں کروں گا. دن رات مصیبت میں مبتلا رہو گے، کام کرو گے، محنتیں کرو گے، دنیا کی کمائیوں کے پیچھے پڑو گے، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. کیونکہ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، کیونکہ غربت تو میرے حکم سے دور ہوا کرتی ہے. میں تم سے غربت کو دور نہیں کروں گا، پھر میں اس کا ضامن نہیں بنوں گا. پھر دن رات کماؤ، محنت کرو، تمہاری ہرس بھی بڑھتی چلی جائے گی. جو کچھ لینا چاہتے ہو وہ تمہاری پہنچ سے ہمیشہ آگے آگے دوڑے گا. بس وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو کاموں کے نتیجے میں امیر ہو گئے، پھر اس حدیث کا کیا مطلب، ہم تو غربت سے باہر آ گئے، ان کو انسانی نفسیات کا علم نہیں ہے. جن کو اللہ تعالیٰ غنا عطا نہ کرے، ان کو اگر کروڑوں بھی مل جائے تو ان کی تمنا اربوں تک جا پہنچتی ہے، اور اربوں بھی مل جائے تو سنکھوں تک جا پہنچتی ہے. ایک وادی عطا ہو تو دوسری وادی کی حرص میں مرتے اور جیتے ہیں. دو وادیاں عطا ہوں تو وہ چاہیں گے کہ سارا علاقہ نصیب ہو جائے یا ساری دنیا مل جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے آخر یہ فرمایا کہ اگر ان کو پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ کہیں گے ایک اور دنیا ملے، اور ان کا پیٹ جہنم کی آگ کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. جہنم کی آگ ہی ہے جو ان کا پیٹ بھر سکے گی. تو اس لیے یہ خیال نہ کریں کہ جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں، پیسہ بھی تو مل رہا ہے. ہر پیسہ طمانیت نہیں بخشتا، ہر پیسے سے سکون نہیں ملا کرتا. وہ پیسہ جو ذکر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے اس میں طمانیت قلب شامل ہوتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، ایک فیض کے طور پر، ایک فضل کے طور پر. اور خدا کے فرشتے غربت کو دور رہنے کی ہدایت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں. اور اس طرح انسان روحانی غربت سے بھی بچتا ہے اور جسمانی غربت سے بھی بچ کر زندگی بسر کرتا ہے. بڑے بڑے امیروں کے متعلق ہم نے سنا ہے اور بعضوں کو دیکھا بھی ہے کہ بہت دولتوں کے باوجود دلوں میں آگ بھڑکی رہی اور کبھی طمانیت نصیب نہیں ہوئی، اور ہمیشہ مشغول رہے ہیں اور بڑھتا گیا ہے ان کا شغل، کیونکہ جو کچھ وہ کمانا چاہتے ہیں مزید وہ ان کو نصیب نہیں ہو رہا. ساری زندگیاں اس آگ میں جھونک دیتے ہیں مگر اس کے باوجود طبیعت سیر نہیں ہوتی. تو جسے اللہ فقر کا غلام بنا دے اس غلامی سے کوئی اور طاقت اسے نجات نہیں بخش سکتی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قیل یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، قال من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ. الترغیب و ترہیب سے یہ روایت لی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ یہ پوچھا گیا کہ کون سا شخص ایسا ہے جس کے پاس بیٹھنا ہمارے لیے زیادہ بہتر اور مفید ہے. آپ نے فرمایا ایسے شخص کے پاس بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کا خیال آئے.
اب جہاں تک ایسے شخص کا تعلق ہے، ایسے شخص کو ڈھونڈنا اور ہر ملک میں اور ہر قوم میں اس کی تلاش کرنا بظاہر ایک ناممکن کام ہے۔ اس لیے جسمانی رویت اگر نصیب نہ ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ روحانی رویت کی کوشش کی جائے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جہاں تک ممکن ہے وقت گزاریں۔ یہ ممکن ہے کہ آخرین میں ہو کے بھی آپ کو اولین کی صحبت نصیب ہو جائے، اور قرآن نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ایسے آخرین بھی ہیں جو ابھی تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے نہیں ملے، لیکن ایسا وقت میں لاؤں گا کہ ان کو ان کے ساتھ ملا دوں گا۔ بس ایسے ملنے والوں میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بھی تھے، جو دن رات حضور کی صحبت میں بھی بسر کر رہے ہوتے تھے، اور اس صحبت کے ساتھ خدا کی صحبت بھی آپ کو نصیب رہتی تھی۔ بس ایسا شخص اگر اپنے ماحول میں، اپنے ملک میں، اپنی قوم میں نصیب نہ ہو تو سب سے اچھا علاج یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں زیادہ وقت گزاریں، آپ کی ذات کے متعلق زیادہ معلومات حاصل کریں، آپ کی سیرت سے متعلق معلومات بھی حاصل کریں اور گفتگو بھی کیا کریں۔ اس طرح وہ تینوں شرائط پوری ہو جائیں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اچھی صحبت کی شرائط بیان فرمائی ہیں، کہ ایسا شخص جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جسے دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو، اور زیادہ فی علمکم منطق ہو، اور اس کی گفتگو تمہارا علم بڑھائے۔ احادیث کا مطالعہ کریں، علوم کا خزانہ ہیں، اور غور سے ٹھہر ٹھہر کر ان کا کھوج لگائیں تو ہر خزانے کی تہہ میں مزید خزانے نظر آئیں گے۔ پھر فرمایا وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل ہمیشہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ بس اس جواب میں میں نے یہی مضمون پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یہی فرما رہے تھے کہ میرے ساتھ رہا کرو، جتنا ممکن ہو میرے ساتھ وقت گزارو، کیونکہ مجھے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے گا، میری باتوں میں تم خدا ہی کا ذکر پاؤ گے، اور خدا کی طرف توجہ منتقل ہوگی، اور میرا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کا خیال زیادہ شدت کے ساتھ آئے گا۔ بس میرے ذریعے تم یہ تینوں فیض پا سکتے ہو۔ اصحاب صفا وہ اصحاب تھے جنہوں نے اس مضمون کو خوب سمجھا، دنیا تج کر دی، اور ہمیشہ کے لیے مسجد کے تھڑوں پر آ کے بیٹھ رہے۔ نہ رزق کمایا، نہ رزق کا خیال ان کے دل میں آیا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے سینے خدا کی طرف سے غنا سے بھر دیے گئے، اور ان کی ضرورتیں پھر اللہ تعالیٰ پوری فرمانے لگا۔ لیکن غربت کے دور بھی انہوں نے دیکھے، سختیاں بھی دیکھیں، باوجود اس کے وہ اس مسجد سے چمٹے رہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ظاہر ہوا کرتے تھے۔ اور بعض ازاں پھر خدا تعالیٰ نے ان کو اتنی دولتیں دنیا کی بھی دی ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ بس خدا کے دونوں وعدے پورے ہوئے ان کے حق میں۔ اصحاب صفہ میں سے ایک حضرت ربیعہ بھی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کے گھر سویا کرتا تھا۔ رات کو اٹھ کر آپ کے وضو کا پانی لاتا اور دوسرے کام کاج کرتا۔ ایک دن آپ نے فرمایا مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ یہ ایک خاص موج آیا کرتی ہے۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے مراتب پر فائز ہوتے ہیں، دنیاوی بادشاہوں یا بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہوں، بعض دفعہ موج میں آ کر اپنے خدام سے کہتے ہیں مانگ لو جو مانگنا ہے، آج وقت ہے۔ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ عجیب موج تھی جو آپ کے دل میں اٹھی، اور عجیب شان تھی اس غلام کی، مسجد کے تھڑوں پر بسنے والے ایک خالی ہاتھ انسان کی۔ اس کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا کہ اے میرے محبت کرنے والے، بتا کیا مانگتا ہے، آج مجھ سے مانگ لے۔
اس نے عرض کی کہ میں صرف یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو۔ حضور نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے۔ فرمایا میری محبت میں جس نے جب دنیا چھوڑی ہے تو یہ تو اس کی طبی صدا، دل کی صدا ہوگی، لیکن اور بھی تو چیزیں ہیں۔ اس نے کہا بس یہی کافی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا، لیکن کثرت سجود و صلات سے تم بھی اس بارے میں میری مدد کرو۔ عجیب شان کے نبی تھے، کوئی مثال دنیا میں نظر نہیں آتی۔ پہلے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، پھر جب اس نے مانگا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو یہ نہیں فرمایا ہاں تجھے مل گیا، یہ فرمایا ہے کہ تم بھی کثرت سجود اور صلات کے ذریعے میری مدد کرو۔ اس کا پیغام شاید آپ نہیں سمجھے، مراد یہ ہے کہ تم نے بہت زیادہ مانگ لیا ہے۔ جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہونا بہت ہی بڑی چیز ہے، اور میں نے کہا تھا میں تمہیں دوں گا، لیکن مجھ میں جتنی طاقت ہے دینے کی وہی دے سکتا ہوں، اللہ نہیں دینا ہے، تو تم میری مدد کرو۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تم اپنے لیے دعا کرو کہ اے خدا مجھے محمد رسول اللہ کے ساتھ اٹھا۔ اس میں آن حضور کی قصے نفسی بھی ظاہر ہے، اور یہ مضمون بھی کھلتا ہے کہ آن حضور کے ساتھ ہونے کی تمنا بہت بڑی تمنا ہے۔ محمد رسول اللہ کی دعائیں ساتھ ہوں تب بھی اپنی دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے، تب بھی اپنی کوشش کی ضرورت رہتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ہر نماز میں یہ دعائیہ کلمات کہنا کبھی نہ چھوڑنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں علی ذکرک، کہ مجھے اپنا ذکر عطا کر، ذکر کرنے میں اور کامیابی اور عمدگی کے ساتھ ذکر کرنے میں میری مدد فرما دے، وہ شکرے کا، اور اپنے شکر کی توفیق بخش، وہ حسن عبادت کا، اور بہترین رنگ میں عبادت کی توفیق بخش۔ یہ محبت کا بہترین تحفہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو عطا فرمایا ہے۔ جب ایک عاشق اور معشوق کے درمیان، ایک محبت کرنے والے اور محبوب کے درمیان کھل کر پیار کا اظہار ہوتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی طرف سے نذرانے پیش کرتا ہے، اپنی محبت کے اظہار کے ثبوت کے طور پر کچھ ہدیہ گزرانتا ہے کہ یہ قبول فرمائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ پکڑ کر معاذ کو یہ فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور تحفہ کیا دیا؟ تحفہ یہ دعا دی ہے، رب اعنی علی ذکرک۔ اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں دیا جا سکتا کہ یہ دعا سکھائی جائے کسی کو کہ اے خدا مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کروں، اور ذکر ایسا ہو کہ شکر واجب ہو جائے اور شکر کا حق ادا نہ ہو رہا ہو۔ اگر ذکر کا حق انسان اپنی توفیق کے مطابق ادا کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اتنا پیار کا جلوہ دکھاتا ہے کہ فوراً شکر کے مضمون میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ آگے بھی اس مضمون کی حدیثیں آئیں گی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تھوڑا کرتا ہے، اللہ اس سے بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو اگر ذکر کی توفیق سچی ملے تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ضرور فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے، میں ضرور تمہارا ذکر کروں گا اور بہتر ذکر کروں گا۔ اور جب خدا ذکر کرے گا تو پھر ذکر سے ہٹ کر شکر میں مضمون داخل ہو جاتا ہے، پھر میں شکر کا حق کیسے ادا کروں گا؟ تو فرمایا یہ بھی دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ایسی عبادت کی توفیق بخش جو بہت ہی خوبصورت ہو، ایسی حسین کہ تیرے پیار کی نظریں اس پر پڑنے لگیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس کی روایت ہے کہ انس بن مالک کی کہ آپ نے آن حضور نے فرمایا
ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ عز وجل لا یریدون بذلک الا وجہہ الا ناداہم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 142۔ حضور نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کچھ لوگ یا کوئی قوم خدا کے ذکر کے لیے اکٹھی ہوئی ہو، جیسے آج آپ اور ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کے احباب، مرد اور عورتیں اور بچے خالصتاً ذکر الہی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ اس طرح اکٹھے ہوئے ہوں، اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے ہوں، لا یریدون بذالک الا وجہہ، اور کوئی مرادیں مانگنے کے لیے نہ آئے ہوں، صرف رضا چاہنے کی خاطر، اس غرض سے شامل نہ ہوں کہ مانگیں کہ یہ میری حاجت روائی کر، وہ حاجت روائی کر، اس مصیبت سے نجات بخش، اس مصیبت سے بچا، بلکہ اللہ کے حسن کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اس کے پیار کی توجہ کھینچنے کے لیے وہ اکٹھے ہوئے ہوں۔ الا ناداہم مناد من السماء، مگر ضرور ہمیشہ آسمان سے ایک منادی کرنے والا یہ منادی کرتا ہے کہ اے لوگو اٹھو، تم بخش دیے گئے ہو، قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری تمام برائیوں کو حسنات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، خوبیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کیسے پیارے پیارے ذکر کے انداز حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھائے، اور ان کے کیسے کیسے پیارے نتائج سے ہمیں آگاہ فرمایا۔ ہر لمحہ، ہر موقع پر، ہر حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، محو رہتے تھے، ڈوبے ہوئے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پا کر آپ کو تلاش کرنا شروع کیا کہ کہاں گئے ہیں مجھے چھوڑ کر۔ ایک جگہ آپ کو سجدے کی حالت میں پایا، آپ کے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ تھیں، یعنی یہ اس میں نماز کا طریق بھی سکھایا جا رہا ہے، جب سجدہ کریں تو پاؤں کی انگلیوں کو یوں پیچھے کی طرف نہ سمیٹا کریں، سامنے کی طرف رکھا کریں، وہ بھی قبلہ رو رہیں۔ تو کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں ہیں، پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہیں، اور میں نے آپ کو یہ دعا کرتے سنا، اے خدا میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے، اپنی ناراضگی سے اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ اس دعا سے اگلی دعا کا مقام ہے جس میں شیطان سے انسان پناہ مانگتا ہے۔ یہاں اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی ذات باقی نہیں رہی، کوئی دنیا کا جھگڑا نہیں ہے، صرف اللہ سے اس کی ناراضگی، اس سے خفگی، اس کی پناہ مانگی جا رہی ہے، جو انسان کی کسی کوتاہی کے نتیجے میں ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ گناہ کی لغزش ہو۔ تو اے خدا میں تجھ سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، اس بات سے کہ تو مجھ سے ناراض ہو، تیری سزا سے تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، تو ہی پناہ دینے والا ہے، ہر مصیبت سے، ہر سزا سے بچانے والا، تو تیری سزا سے تیری پناہ کی گود میں آ جاتا ہوں۔ گویا کہ ایک ہاتھ مارنے والا ہو تو دوسرے کی پناہ میں انسان آ جائے۔ اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہایت اعلیٰ حسن کے ساتھ اطلاق پاتا ہے، حد درجہ حسن کے ساتھ، کیونکہ قرآن کریم ہمیں فرماتا ہے کہ اس کی رحمت اس کی ہر دوسری صفت پر حاوی ہے، تو اس کا بچانے والا ہاتھ اس کی سزا دینے والے ہاتھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس کی رضا کا چہرہ اس کی ناراضگی کے چہرے سے زیادہ روشن اور زیادہ غالب ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی گہری حکمت کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں ڈوب کر دیکھیں، عظیم خزانے ہیں حکمتوں کے۔ ایک ایک حدیث ثابت کرتی ہے کہ یہ خدا کا سب سے سچا انسان ہے، ورنہ ایک بات بنانے والے کا تصور حضور کی حدیث کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر عرض کرتے ہیں
ایک عجیب پناہ مانگی ہے. عرض کرتے ہیں اے خدا میں ایک اور پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، وہ یہ ہے کہ جیسی ثنا اپنی تو جانتا ہے اور کرتا ہے، یہ نہ ہو کہ میں ویسی نہ کر سکوں اور تیری نظر سے گر جاؤں. بس مجھے اپنی ثنا کے وہ گر سکھا جن کے نتیجے میں تجھے یوں معلوم ہو کہ گویا تو اپنی صفت کر رہا ہے. ایسے اعلیٰ راز اپنی حمد کے ہمیں سکھا کہ جس کے نتیجے میں تیرا دل اس حمد سے اس طرح راضی ہو، کیونکہ تو جانتا ہو کہ ہاں اسی طرح حمد کی جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی ذکر میں فرماتے ہیں کہ آدمی ذات تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. کہ اہل اللہ جو حمد خدا کی گاتے ہیں وہ عام انسانوں کے تصور سے بالا تر ہے. وہ تو ایسی حمد ہے کہ انسان ہی اس کے پیچھے نہیں لگتا بلکہ فرشتے بھی اس سے سیکھتے ہیں. بس وہ یہی حمد ہے جس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں خود بھی اللہ سے مانگا، اس دعا میں فرمایا ذکر، اور اس کی طاقت خدا سے مانگی، اور ہمیں بھی یہ سکھایا کہ ہم بھی مانگیں کہ ایسی حمد سکھا جو تو اپنی کر سکتا ہے اور اس سے بہتر کوئی حمد نہیں. اور اگر ہم ایسا کریں تو فرشتے بھی ویسا ہی کریں گے. اور یہی وہ مضمون ہے جس میں آدم فرشتوں سے بازی لے گیا، کیونکہ آدم کو بھی خدا تعالیٰ نے سکھایا تھا کہ وہ اسماء کیا ہیں، اور جب خدا نے سکھا دیے تو فرشتے ان سے بے خبر رہے اس وقت تک، اور آدم نے سکھائے تو فرشتوں نے سیکھے. تو فرشتوں کا بھی استاد بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، مگر خود عطا کر کے، خود سمجھا کر. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. وہ خدا کے بندے جو خدا سے ہم سیکھتے ہیں، پھر ساری مخلوق ان کی محتاج بن جاتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی مقبول حمد کے گر ان سے سیکھا کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں 3 بجے تک وقت 1.5 گھنٹے کا. مجھے بتایا کہ مجھے تو پہلے یہ خیال تھا کہ 1.5 گھنٹے کا آج میں نے کہہ کر وقت رکھوایا تھا یہ جمعہ لمبا ہو، لیکن معلوم ہوا ہے کہ یہ وقت اتنا نہیں دیا گیا. اس لیے یہ مضمون تو ابھی گرم ہو رہا ہے، دلچسپ بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن وقت 10 منٹ ہمارے پاس اور ہیں. بہت اچھا. اور اس 10 منٹ کے تعلق میں یہ اطلاع بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ قادیان کے اس جلسے میں 10,000 سامعین شامل ہیں جو اس وقت وہاں ہو رہا ہے، اور 10,000 قدوسیوں کی بھی تو پیشگوئی تھی. اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ 10,000 قدوسیوں کی برکت ان کو عطا فرمائے اور انہی کے جلووں میں، ان کے قدموں میں، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے بنیں. اور بتایا گیا ہے کہ قادیان والے ہمیں بڑی آسانی سے عمدگی کے ساتھ بغیر کسی قسم کی بیچ میں انٹرپشن کے صاف دیکھ رہے ہیں. اور تصور کی آنکھ میں، میں چونکہ وہاں ہوا ہوں، میں بھی جانتا ہوں کس قسم کے لوگ کون کون کہاں سے آئے ہوتے ہیں. میں بھی اس تصور کی آنکھ سے ان کو دیکھتا ہوں، اور ان سب کو آپ کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی محبت بھرا سلام پہنچاتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک اور رات کا ذکر ہے. ایک دفعہ پہلے بیچاری اٹھ کے گئی تھی ڈھونڈنے کے لیے. عورتوں کو تو وہم ہی ہوتے ہیں کہ ہمارا خامند کہیں ہم سے بے توجہ تو نہیں ہو، ہم سے ہٹ کر کسی اور کے پاس تو نہیں چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ازواج تھیں، حضرت عائشہ سے بہت محبت فرماتے تھے، مگر عورت کا دل عورت ہی کا دل ہے. تو راتوں کو اٹھ کر دیکھا کرتی تھی ہیں بھی کہ نہیں یہاں. ایک دفعہ پہلے کہا کہ میں نے دیکھا نہیں تھے، میں گھبرا کر نکلی تو سجدہ ریز تھے. اب کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں پھر اٹھی
اور مجھے یہ خیال آیا کہ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، اور اس تلاش میں باہر نکلی، کھوجتی ہوئی نکلی تو دیکھا کہ محمد رسول اللہ سجدہ ریز تھے، رکوع کر رہے تھے، پھر سجدے میں حالت میں چلے گئے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے میرے اللہ، تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ والا مضمون بیان عرض کر رہے تھے، اور فرمایا تھا لا شریکہ لک، تیرا اور کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں تو آپ کے بارے میں کچھ اور سوچ رہی تھی، آپ تو کسی اور عالم میں نکلے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کی محبت کے اور اللہ کے عشق میں مبتلا ہو کر بیویوں کے دامن چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ بس یہ ہے ذکر کا انداز جو حضرت محمد رسول اللہ کے ذکر کا انداز تھا۔ مطرف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک دفعہ نماز پڑھتے دیکھا، آپ کی گریہ اور زاری کی وجہ سے آپ کے سینہ سے ایسی آوازیں نکلتی تھیں جیسے چکی چل رہی، اس کا گڑ گڑا کر آپ اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، اس کی محبت میں اس کے ثنا اور حمد کے گیت گا رہے تھے کہ آواز یوں لگتا تھا جیسے سینے میں چکی چل رہی ہو۔ ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم جب کھانا کھاتے اور پانی پیتے تو کہتے کہ سب تعریف خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اب دیکھیں کہاں امرؤ القیس کی وہ ایک منزل جہاں مٹے ہوئے نشانات اسے اپنی محبوبہ کی یاد دلاتے ہیں، اور کہاں انسانی زندگی کے ہر لمحہ کی ہر منزل جہاں ہر تجربہ خدا کی طرف لے جاتا ہے، لیکن یہ مٹتے ہوئے نہیں، یہ روشن تر ہوتے ہوئے نشانات ہیں جو خدا کی یاد کو انسانی دل میں زندہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھاتے تھے تو دعا کرتے تھے، پانی پیتے تھے تو دعا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم جب غزوہ میں شامل ہوتے تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تو میرا بازو ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، اور تیری مدد سے ہی میں لڑتا ہوں۔ یعنی جنگ کی حالت میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے اور یاد رکھتے تھے۔ حضرت ابی امامہ سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو یہ ذکر کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت والی، اے خدا تجھے ترک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی تجھ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں اے ہمارے رب۔ یہ بہت ہی گہری دعا ہے اور موقع اور محل کے مطابق دیکھیں کیسی کس شان سے پوری اتر رہی ہے۔ کھانا اٹھایا جاتا ہے اس وقت جب طبیعتیں سیر ہو جاتی ہیں، کچھ عرصے کے لیے انسان بے نیاز ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ دوبارہ کھانا پیش کر کے دیکھیں غصہ آتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ دفعہ بھی ہو اب لے جاؤ اس چیز کو اٹھا کے، مجھے کوئی حاجت نہیں رہی۔ دنیا کی حاجت روائیاں اس طرح بعض دفعہ انسان کو سیر کر جاتی ہیں کہ اپنی محبوب چیز سے پوری طرح انسان لذت اٹھانے کے بعد اس کی کچھ دیر کے لیے کوئی قدر دل میں نہیں رکھتا۔ ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں۔ حیرت انگیز حکمت کے مالک تھے، ناقابل بیان عرفان آپ کو عطا فرمایا گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں بہت تعریفیں، بہت برکتیں تیری ذات کے لیے ہوں، تجھے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ کھانے کو تو ہم نے ترک کر دیا، کچھ بھی پرواہ نہیں رہی، سامنے سے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، لیکن تجھے کیسے چھوڑیں؟ ایک لمحہ کے لیے بھی تیرے بغیر قرار نہیں آ سکتا اور تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ عدم ترک صرف عدم ضرورت کی وجہ سے نہیں ہوتا، محبت بھی ہے اور بے نیازی بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ ایک طرف دل ہے کہ تیرے بغیر ایک پل بھی نہیں ٹھہرے گا، مجبور کر دے گا ہر وقت تیرا ذکر کریں، اور دوسری طرف اگر دل نہ بھی کسی کا چاہے تو انسان
خدا کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ خوراک کے بغیر کچھ عرصے کے لیے رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی اسے کچھ نہیں مل سکتا، کچھ نصیب نہیں ہو سکتا، اس کا اپنا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خود اس کے اندر جو کارخانہ جاری رہتا ہے، اس کو اگر باریک نظر سے آپ دیکھیں تو آپ غرتہ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ ایک ایک لمحہ خدا کی خاص حفاظت کا نظام جاری ہے، ورنہ انسان کے کل پرزوں میں سے کروڑ ایسے کل پرزے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے، جن میں سے ایک بھی اگر وقت پر کام کرنا بند کر دے تو سارا انسان کا وجود ایک دم مٹ جائے، اور ان کی حفاظت کا ایک مستقل انتظام خاموشی کے ساتھ ہمارے اندر جاری ہے۔ تو کھانا اٹھاتے وقت اس سے بہتر دعا کوئی نہیں کی جا سکتی تھی، اے خدا ہمیں تو ہر وقت تیری ضرورت ہے، ایک لمحہ بھی تجھ سے بے نیاز نہیں رہ سکتے، محبت کرنے والوں کو بھی تیری ضرورت ہے اور محبت نہ کرنے والے بھی تیرے ہی سے جیتے ہیں، بس ہم پر ہمیشہ پیار اور محبت کی اور حاجت روائی کی نظر رکھ۔ کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ہو چکا ہے غالباً، اس لیے میں اب اس خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مجالس کو جو ذکر الہی کے لیے دنیا میں قائم کی جا رہی ہیں، ان سب کو قبول فرمائے اور اپنے فضل سے برکت نازل فرمائے۔ قادیان کے اس اجتماع پر اسی طرح فرشتے نازل ہوں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ زمین سے آسمان تک تمام جاگ ان فرشتوں سے بھر گیا، اور اسی طرح وہ درود و سلام بھیجتے رہیں، اسی طرح وہ قادیان کے جلسے کی خبریں اور ہر دوسرے ایسے جلسے کی خبریں لے کر آسمان کی طرف بلند ہوں، اور قضاء و قدر یہ فیصلہ کرے کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان سب کو بخش دیا، ان کی سارے خطائیں معاف فرما دیں، اور اس جنت کی خبر ان کو دی جس جنت کے طلبگار ہیں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر